الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ نماز میں عام غلطیاں، جو بعض حضرات سے نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کیا جاتا اور اسے عام سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ جب نماز پڑھنے جائیں یا تنہا نماز پڑھیں تو اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھیں، مطلب کپڑے آپ کے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ بڑے حیرت کی بات ہے، جب ہم کسی عہدیدار اور دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تو بڑے اچھے کپڑے زیب تن کرتے ہیں، لیکن وہیں جب احکم الحاکمین کے پاس حاضر ہوتے ہیں نماز میں تو ہمارے کپڑوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کاج کر آتے ہیں اور کام کاج کے دوران جو بھی گندگی ہمارے کپڑوں پر لگی رہ جاتی ہے ہم اس کا دھیان نہیں کرتے اور نماز پڑھنے ویسے ہی چلے آتے ہیں۔ تو یہ بڑا ناپسندیدہ امر ہے اور اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ اب ہم نماز میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی طرف آتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو قیام کرنے کے بعد جب رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں کم سے کم ایک تسبیح کے برابر ٹھہرنا ضروری ہے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی جسے قومہ کہتے ہیں، قومہ کی حالت میں بھی ایک تسبیح کے برابر ٹھہرنا ضروری ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں اگر بندہ ایک تسبیح کے برابر نہیں ٹھہرتا ہے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بعض حضرات اتنی جلدی کرتے ہیں کہ وہ ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں ٹھہرتے اور ان کی نمازیں اس طریقے سے ضائع ہو رہی ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ایک تسبیح کے برابر، ایک سبحان اللہ کہنے کے برابر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی ایک تسبیح کے برابر ٹھہرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اتنا بھی نہیں ٹھہرتے اور بڑی جلدی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی۔ اب بعض حضرات اپنے کپڑوں کو بار بار سنبھالتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ سیدھے ہاتھ رکھتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ترتیب کا دھیان نہیں دیتے۔ اس میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے گھٹنے جو ہے زمین پر لگنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ، اس کے بعد ناک اور پیشانی کا لگنا ضروری ہے۔ اور سجدے میں جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ زمین پر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسیوں تک جو ہاتھ کا حصہ ہے وہ پورا زمین پر ٹیک دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کی صرف ہتھیلی زمین پر ہونا چاہیے اور ہتھیلی سے جو اوپر کا حصہ ہے کونہے تک وہ اٹھا ہوا رہنا چاہیے سجدے میں۔ اور ان اعضاء کا لگنا ضروری ہے نماز میں، دو گھٹنوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے، اور جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کا لگنا بھی ضروری ہے، اور ناک اور پیشانی کا لگنا بھی ضروری ہے۔ ان اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، اگر ان اعضاء میں سے کوئی بھی اٹھا رہ گیا اور صحیح سے نہیں لگا تو پھر آپ کا سجدہ نہیں مانا جائے گا اور آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اطراف میں جو بھی عالم دین ہو اس سے اس کے مسائل سیکھیں، اور یہ نہیں ہو سکتا تو کتابیں ہر لینگویج میں دستیاب ہیں، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ضروری مسائل کو ضرور سیکھیں۔ اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں پتہ ہے تو عالم دین سے پوچھیں، پھر آپ کو جب پتہ چل جائے تو مسئلے کو دوسرے بندے تک پہنچائیں۔ یہ بھی تبلیغ ہے، اسے بھی تبلیغ کہتے ہیں۔ صرف علماء اکرام پر ہی تبلیغ فرض نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر بقدر علم تبلیغ فرض ہے۔ اور علم دین سیکھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔ ہر چیز کے لیے کوشش ضروری ہے، مگر ہم دنیاوی کاموں میں تو بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو بھی روزمرہ کے مسائل ہیں اسے سیکھنے کے لیے بالکل کوشش نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، کیونکہ ہم مسلمان پیدا کیے گئے ہیں تو ہم کو چاہیے تھا کہ علم دین سے لگاؤ ہم رکھتے اور جو مسائل ہیں اسے سیکھتے، جو ہمارے لیے ضروری مسائل تھے کم سے کم اس کو سیکھنا تو ہمارے لیے ضروری تھا۔
مگر ہم نقل کرتے ہیں، جیسا دوسرا کرتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کتابیں پڑھیں، جو مسائل کی کتابیں ہیں، جیسے بہار شریعت ہے، قانون شریعت ہے، انوار شریعت ہے، اس میں آپ کو مسائل مل جائیں گے، اور یہ ہندی میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، اگر آپ وہاں سے پڑھ سکے تو وہاں سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، مجھ سے لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو یہاں آیت سے لغوی معنی مراد ہے، یعنی قرآنی آیت ہو یا پھر حدیث پاک ہو یا کوئی مسئلہ ہو۔ تو اگر آپ کو کوئی حدیث پاک یاد ہے تو آپ دوسرے تک پہنچائیں، یا کوئی مسئلہ آپ کو پتہ ہے تو آپ دوسرے تک پہنچائیں۔ یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کی آپ جس طریقے سے بھی ہو سکے مدد کریں، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ نماز میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اسے کیسے درست کریں۔ کچھ غلطیاں تو میں نے آپ کو بتائیں، لیکن اگر آپ کو پوری طریقے سے اپنی نماز درست کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کسی عالم دین کے پاس جائیں اور وہاں آپ اس سے سیکھیں، پریکٹیکل طور سے سیکھیں۔ اگر وہ نہیں بتاتے ہیں تو آپ پھر دوسرے عالم دین کے پاس جائیں۔ ہر چیز کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے۔ تین اعمال ایسے ہیں وہ پھر بھی منقطع نہیں ہوتے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، صدقہ جاریہ، جو اس نے دنیا میں دینی کام کیے ہوں گے اور جو مدارس یا مساجد بنوائی ہوں گی، اس کے لیے بعد مرنے کے بھی وہ ثواب کا باعث ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا، دوسرے نمبر کی چیز بتائی کہ وہ علم نافع ہے، جو اس نے دنیا میں پڑھ کر دوسروں تک پہنچایا، اس نے اپنے شاگرد بنائے، اس نے کتابیں لکھیں جس سے لوگ آج تک نفع اٹھا رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ تیسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ تو اپنی اولاد کو بھی علم دین پڑھائیے تاکہ وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ تو علم دین بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فقہ کا علم عطا فرماتا ہے، یعنی علم دین عطا فرماتا ہے۔ تو علم کی فضیلت سے آپ اسی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم دین کی کیا فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے اور جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں، جو علم کی فضیلت پر، علم حاصل کرنے پر مبنی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے علم دین حاصل کریں جتنا آپ کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اپنی نمازیں، اپنی عبادات، اپنے روزمرہ کے مسائل جو بھی ہوں وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں حل فرمائیں۔